یہ اس ایوان کے تقدس کا مسئلہ ہے, کوئی اس پہ پیچھے نہیں ہوگا. We are strongly condemned. یہاں آئیں گے, ہاؤس میں آئیں گے اور آپ کو آ کے گرفتار کریں گے. پارلیمنٹ ہاؤس سے ارکان اسمبلی کی گرفتاریوں کے خلاف حکومت اور اپوزیشن یک زبان. ارکان کا جامع تحقیقات کا مطالبہ. کہا پارلیمان سب کے لیے یکساں مقدس ہے, اگر یہاں بھی ارکان محفوظ نہیں تو کیا رہ جاتا ہے. وزیر قانون نے کہا ایوان کے تقدس کا مسئلہ ہے, کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, ہم کچھ دوست آ جاتے ہیں جی. یہ اس ایوان کے تقدس کا مسئلہ ہے, کوئی اس پہ پیچھے نہیں ہوگا. قانون اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے, ہم سب اس کے قائل ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس سے پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاری پر اسپیکر قومی اسمبلی کا ایکشن. آئی جی اسلام آباد کو بلا لیا, گرفتاریوں کی ویڈیو دیکھی, ارکان کی رہائی کا حکم. کہا اپنے ارکان کی تصدیق برداشت نہیں کروں گا, واقعے پر ایف آئی آر درج کرانی پڑی تو خود کراؤں گا. گرفتار پی ٹی آئی ارکان کے پروڈکشن آرڈرز جاری. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو رہا کر دیا گیا, مقدمے سے بھی ڈسچارج. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ایوان کی توہین کی گئی, اسپیکر قومی اسمبلی پر لازم ہے کہ کارروائی کریں. 10 ستمبر پاکستان کی جمہوریت کا سیاہ دن ہے, نقاب پوشوں نے گرفتاریاں کی, یہ دن ہم نہیں بھولیں گے. واضح کیا جلسوں کے شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. رات کی تاریکی میں گرفتار پی ٹی آئی ارکان دن کی روشنی میں عدالت میں پیش. شیر افضل مروت, شیخ وقاص, عامر ڈوگر, نسیم شاہ اور احمد چٹھا کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. انسداد دہشت گردی عدالت نے شعیب شاہین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے, جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے, جناب اسپیکر صاحب, ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں. کل رات اگر یہاں پہ کچھ ہوا ہے تو اس بیک ڈراپ میں دیکھیں. 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا, لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا. پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری پر علی محمد خان اور خواجہ آصف آمنے سامنے. علی محمد خان نے کہا کل رات جمہوریت کا 9 مئی تھا, مسجد میں بھی اراکین کو پناہ نہ ملی. پارلیمنٹ پر دھاوا بولنے والوں پر آرٹیکل 6 لگایا جائے. خواجہ آصف بولے پرسوں پاکستان کی سیاست میں سیاہ دن تھا, کل کا واقعہ ری ایکشن تھا. جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے, اور شرمناک اس کے لیے مناسب لفظ بھی نہیں ہے. جمعے کے دن پورے ملک میں ملک گیر احتجاج ہوگا, پرامن طریقے سے آگے لے کر چلیں گے, لیکن یہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. تحریک انصاف نے جمعے کو احتجاج کی کال دے دی. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی ارکان کے خلاف کریک ڈاؤن کی مذمت. عمر ایوب بولے نئے انتخابات وقت کی ضرورت بن چکے ہیں. علی امین واپس آ گئے مگر منظر عام پر نہیں آئے. رابطہ نہیں, رابطہ ہو گیا, پشاور پہنچ گئے. علیل ہیں, ڈرپ لگی ہے, اجلاس میں نہیں آئیں گے. متضاد بیانات کے بعد علی امین گنڈاپور کی پشاور میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت. گزشتہ رات اسلام آباد میں ہونے والی ملاقاتوں کی تفصیلات بتائیں. ذرائع کے مطابق اجلاس کے شرکاء نے سنجانی جلسے نے گنڈاپور کے موقف کی تائید کی. آئندہ بھی سخت موقف اپنانے پر اتفاق. The House strongly condemned remarks used by Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Ali Amin Gandapur against women and journalists at the so-called Islamabad Jalsa. علی امین گنڈاپور کے نازیبا الفاظ کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش. شرجیل میمن نے کہا گنڈاپور کی زبان اس کی تربیت کرنے والوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. کیپٹل ہل والوں کو سزا ہو سکتی ہے تو کیا یہ لوگ آسمان سے اترے ہیں؟ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس سے صحافیوں کا واک آؤٹ. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور نے صحافت میں موجود کالی بھیڑوں کی بات کی تھی, خواتین کا احترام ہونا چاہیے. سینیٹ اجلاس میں ہنگامہ آرائی. فیصل واوڈہ کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی سینیٹر فلک ناز کی نازیبہ گفتگو. چیئرمین سینیٹ کے فلک ناز کو 2 روز کے لیے معطل کر دیا. یہ جلسہ جو پرسوں ہوا ہے اس نے سیاسی ماحول کو بگاڑنے میں, اشتعال پیدا کرنے میں, دوریاں پیدا کرنے میں بڑا رول ادا کیا ہے.
فساد اور انتشار کو کامیابی نہیں کہا جا سکتا، 8 ستمبر کو پی ٹی آئی کے جلسے نے ماحول خراب کیا۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، یقین ہے اسپیکر اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ قومی اسمبلی میں ججز کی تعداد میں اضافے کا بل پیش، محمود اچکزئی کا اعتراض، بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں منظور نظر ججز کو توسیع دینے سے نظام نہیں چلے گا۔ ارسا ایکٹ میں ترمیم کے معاملے پر نون لیگ پیپلز پارٹی آمنے سامنے، شہری رحمان نے ترمیم کو سندھ طاس معاہدے پر تیسرا حملہ قرار دے دیا، کہا چیئرمین ارسا وفاقی حکومت کا ملازم بن جائے گا۔ مصدق ملک بولے میرے سامنے سندھ کے اعتراض سے متعلق کچھ نہیں، ارسا کی دستاویز پر احسن لغاری کے دستخط موجود ہیں۔ Urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. جو وائنڈ اپ کرنے والی بات ہے یوٹیلیٹی اسٹور کو یا بند کرنے والی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آصفہ بھٹو یوٹیلیٹی سٹورز اور پی ڈبلیو ڈی ملازمین کی وکیل بن گئی، قومی اسمبلی میں 25,000 خاندانوں کے روزگار کا سوال اٹھا دیا۔ وزیر صنعت و تجارت رانا تنویر نے کہا یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش نہیں، ریسٹرکچرنگ کی بات کی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ نواز شریف کا سیاسی محاذ پر متحرک ہونے کا فیصلہ، لیگی قائد پہلے مرحلے میں ملک گیر دورے کریں گے، سب سے پہلے بلوچستان جائیں گے، سندھ اور خیبر پختونخوا کے دورے بھی شیڈول۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو ایک اور نشست مل گئی، پی ایس 112 کی دوبارہ گنتی میں محمد آصف کامیاب قرار، پی ٹی آئی کے سربلند خان ڈی نوٹیفائی۔ پاکستان میں گاڑیوں کی خرید و فروخت میں 36% اضافہ، رواں مالی سال کے 2 ماہ میں 17,288 گاڑیاں بیچی گئیں۔ پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی رپورٹ، شرح سود میں کمی کی امید آٹو سیکٹر کے لیے فائدہ مند قرار۔ لاہور ڈیفنس فیز 7 میں المناک واقعہ، زیر تعمیر عمارت کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 مزدور جاں بحق، 8 زخمی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری سے متعلق انکوائری سے روک دیا۔ کراچی یونیورسٹی کی انفیئرمنٹس کمیٹی کے فیصلے کی خبر نہیں چلنی چاہیے، عدالت کی پیمرا کو ہدایت۔